بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک طرف پاکستان میں سیاسی اضطراب ہے یا یہ تاثر ہے یا پھر تحریک انصاف کے اندر اضطراب ہے۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ان کی آنکھ کے حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کی صحت کیسی ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی صحت کیسی ہے، اس حوالے سے ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو گزشتہ روز ہوا۔ ایک بڑا حملہ کیا گیا، اور اس بڑے حملے کے بعد کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں گلگت بلتستان جیسے علاقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کہ کیسے پاکستانی ملیٹنٹس نے وہاں پہ جگہ بنا لی۔ جب وہاں پہ شیعہ کمیونٹی ہے، جب وہاں پہ سنی لوگ بھی موجود ہیں، یہ کمیونٹی بھی موجود ہے، ان کے آپس کے اختلافات بھی رہے ہیں، یہاں پہ حالات کشیدہ بھی رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ یہ فرقہ وارانہ تصادم نہیں ہے، یہ فرقہ وارانہ کوئی کشیدگی نہیں ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، جب ہم خبریں دے رہے ہوتے ہیں کبھی بلوچستان میں بیک وقت ہونے والے حملوں کے حوالے سے یا اس سے پہلے ہونے والے واقعات کے حوالے سے، تو پھر اگلے ہی لمحے ہم خبر دے رہے ہوتے ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے حوالے سے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع۔ اور پھر میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب پاکستان میں کہیں نہ کہیں سے افسوسناک خبر نہ آ رہی ہو۔ اب جب ہماری ساری توجہ خیبر پختونخوا پہ ہوتی ہے، یا بلوچستان کے اوپر ہوتی ہے، یا پھر اڈیالہ جیل کے اوپر ہوتی ہے، سیاست پر ہوتی ہے، ملاقاتیں ہیں، مفاہمت ہے، این آر او دیا جا رہا ہے یا این آر او لیا جا رہا ہے، اس معاملے پر زیادہ بات ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ ہمارا میڈیا اور ہمارا سوشل میڈیا زیادہ تر عمران خان کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور آج کل ان کی صحت کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو گلگت بلتستان میں حملہ ہوا ہے، آج کی ویڈیو میں نے اس معاملے پہ بات کرنی ہے کہ شمالی علاقوں میں ملیٹنٹس کا ہدف کیا ہے، اور اگر مالاکنڈ سے وہ فوج جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے، تو پھر خیبر پختونخوا حکومت مالاکنڈ ڈویژن میں، یعنی جو پاکستان کے شمالی علاقے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مالاکنڈ ڈویژن میں چترال بھی آتا ہے۔ یہ اس میں وہ شمالی علاقے آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ چترال پھر بہت اس کی باؤنڈریز ملتی ہیں گلگت بلتستان کے ساتھ، اور یہی اگر آپ ڈاٹس ملاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر جب آپ بات کرتے ہیں چائنیز کے حوالے سے، ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ان کو شانگلہ میں، بشام میں کچھ عرصہ پہلے جب نشانہ بنایا گیا، ان کی گاڑی کو بم سے اڑایا گیا، 5 چینی جو شہری تھے اس میں مارے گئے۔ بڑا تشویش ظاہر کی تھی چینی حکام نے، چینی قیادت نے، اور پاکستان نے بڑا مشکل سے یہ سمجھایا تھا کہ سیکیورٹی ایس او پیز جو ہیں یہ اس پر نظر ثانی کی گئی ہے، اور یہاں پہ چائنیز کے جو مفادات ہیں یا جو چائنیز ماہرین یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی پہلے سے زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ انہی دنوں میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ چین نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے چینی کمانڈوز کو یہاں پہ اتارتے ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ خبریں گردش کرتی رہیں، یہ سفارتی حلقوں میں گردش کرتی رہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے پھر بتایا گیا کہ پاکستان نے یہ بات نہیں مانی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ پھر ایک بڑا عدم اعتماد ہوتا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اوپر، پاکستان کے سیکیورٹی انتظامات کے اوپر۔ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے، جو حملہ ہوا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ 12 فروری کو 2026 کو ایف ڈبلیو او کے اہلکار تانگیر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے معمول کے دورے کے بعد واپس گلگت آ رہے تھے کہ واپسی پر ملیٹنٹس کے ایک گروپ نے جو یہاں پہ چھپا ہوا تھا، اس نے آئی ای ڈی سے حملہ کیا، جو پہلے سے بم نصب ہوتا ہے، اور اس گاڑی میں ایک میجر رینک کے آفیسر سمیت 4 جوان سوار تھے۔ حملے کے نتیجے میں گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس کا ملبہ سوشل میڈیا پر تصویروں اور ویڈیوز کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بعد میں ڈرائیور جو ہے اس گاڑی کا،
یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ باقی جو میجر سمیت اہلکار تھے جو زخمی تھے ان کو مقامی ہسپتال میں علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس حملے کے فوراً بعد وہاں پہ جو فورسز ہیں انہوں نے فوری کارروائی کی، 2 ملیٹنٹس کو مارا گیا، جبکہ سرچ آپریشن کے دوران 4 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، اور سرچ آپریشن جاری ہے، مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ تنظیم کون سی ہو سکتی ہے، کس نے یہ حملہ کیا ہے؟ میری نظر سے ابھی تک کوئی ذمہ داری اس حملے کی نہیں گزری کہ کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہو، لیکن اس سے پہلے بھی یہاں پہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے اس طرح کے حملوں کی، اور دہشت گرد حملے یہاں پہ ہوئے ہیں۔ 2013 میں ملیٹنٹس نے الدر میں 10 جو سیاح ہیں ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ 2019 میں ملیٹنٹس نے دیامیر میں پولیس کے اوپر ایک حملہ کیا تھا جس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ 2020 میں ملیٹنٹس نے گلگت میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف ایک حملہ کیا تھا جس میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ 2022 میں ملیٹنٹس نے چلاس میں بس پر فائرنگ کی تھی جس میں 4 افراد مارے گئے تھے۔ یہ حملے ظاہر ہے کہ عدم استحکام پھیلانے کی ایک کوشش کا حصہ ہیں، اور ان حملوں نے نہ صرف علاقے کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی زندگی کو متاثر کیا ہے، بلکہ سلامتی کے لیے بھی ظاہر ہے کہ پھر ایک خطرہ بن جاتا ہے۔ سیاحت بڑی متاثر ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے جو قدرتی نظاروں سے مالا مال ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیش بہا حسن دیا ہوا ہے ان علاقوں کو۔ آپ چترال کی وادیوں میں دیکھیں، آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں، اور پھر سکردو اور پھر باقی جو علاقے ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں، اور پھر آپ بڑی بڑی اونچی اونچی چوٹیاں آپ دیکھتے ہیں، برف پوش پہاڑ آپ دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں قدرتی خزانے جو قیمتی جواہرات ہیں، ان سے یہ پہاڑ مالا مال ہیں، خوبصورت لوگوں کا اور اچھے لوگوں کا یہ علاقہ، اور پھر ایسے علاقے میں ملیٹنٹس کی موجودگی۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی گیم ہوتی ہے جب کسی ایسے پرامن علاقے کو کہ جس کے حوالے سے جس کی شہرت یہ ہو کہ وہاں پر حملے تو ہوئے ہیں لیکن اس تواتر سے نہیں ہوئے جس طریقے سے ہم ایک مسلسل حملے دیکھتے ہیں بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں۔ تو گلگت بلتستان ظاہر ہے کہ ایک تشویش کی بات ہے یہ حملہ، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر وہاں پہ چھوٹا موٹا حملہ بھی ہوتا ہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حالات خراب ہیں یا حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو مالاکنڈ کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تھا، پشاور میں جو ایک سیکیورٹی اجلاس ہوا تھا جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈی جی آئی قومی سلامتی کے مشیر، ان سب نے اس میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ اس میں ایک تو پی ایس ایل کا فیصلہ تھا کہ پی ایس ایل کے میچز پشاور میں کھیلے جائیں گے۔ دوسرا جو مالاکنڈ کے حوالے سے ایک فیصلہ سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں دہرائے دیتا ہوں کیونکہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی اس معاملے پہ بات کر چکا ہوں کہ مالاکنڈ سے فوج واپس چلی جائے گی اور سول ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو، سی ٹی وی کو سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں یہ حوالے کر دیے جائیں گے۔ اب یہ میں تکرار کیے دیتا ہوں کہ باجوڑ، دیر، چترال یہ وہ علاقے ہیں کہ جن کی سرحدیں، جن کی باؤنڈریز افغانستان کی سرحد کے ساتھ لگتی ہیں۔ تو پھر ایک بہت بڑا امتحان ہے ظاہر ہے۔ اب جب اس واقعے کے تناظر میں آپ دیکھتے ہیں گلگت بلتستان، یعنی جب اب ملیٹنٹس کا رخ آپ دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی طرف ہے یا وہاں پہ یہ موجود ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تشویش کی بات پھر ہوگی، اور پھر یہ سوال اٹھے گا کہ اگر فوج ان علاقوں سے واپس چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ کیا سول ایڈمنسٹریشن یا ایک صوبائی حکومت مالاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کیونکہ گلگت بلتستان کا جو حکومتی سیٹ اپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ قانون ساز اسمبلی ہے، وہاں کے ایک الگ ایک سیٹ اپ ہے، وہاں کا الگ وزیر اعلیٰ ہے، الگ اس کی کابینہ ہے۔ لیکن ہم جب مالاکنڈ کے حوالے سے یا شمالی علاقوں کے حوالے سے، خصوصاً چترال اور دیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ سوال ضرور ڈسکس کیا جائے گا کہ پھر جب فوج واپس چلی جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی۔
جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پاکستان کے کسی بھی حصے میں، سیکیورٹی کا کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس حوالے سے آگاہی دوں، خبر ہو وہ آپ کو بر وقت پہنچاؤں، خبر کا تجزیہ ہو، اس کا پس منظر، اس کا پیش منظر ہو، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ یہ جو سیاسی معاملات میں آپ دلچسپی رکھیں، آگاہی حاصل کریں، آپ کا حق ہے۔ مختلف جیسے بسنت ہے، تہوار ہیں، سپورٹس ہیں، T20 ورلڈ کپ ہے، پاکستان اور انڈیا کا میچ آ رہا ہے، سب کچھ انجوائے کیجئے، لیکن اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیے اور یہ آگاہی بھی حاصل کرتے رہیے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ہو کیا رہا ہے، پاکستان اور افغانستان کے معاملات کیا چل رہے ہیں، ایران کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ان ساری چیزوں سے آگاہی، اس آگاہی میں اگر آپ کی دلچسپی ہے اور میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔